توقیر مصروف تو نہیں ہو؟ توقیر صاحب کے بڑے بھائی اور آپا جان کے شوہر شبیر ملک دروازے پر دستک دے کر پوچھ رہے تھے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ آئیے پلیز۔ بڑے بھائی کو اپنی اسٹڈی میں دیکھ کر انہیں خوشگوار حیرت کا سامنا ہوا۔ وہ احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شبیر صاحب انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی سائڈ کے صوفے پر براجمان ہو گئے۔ تمہاری آپا جان نے ایک عجیب بات کہی ہے۔ کیسی بات؟ وہ سنبھل کر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ کہہ رہی ہیں سعود کی شادی کی تقریب ملک وال کے گاؤں میں ہوگی۔ ملک وال میں؟ توقیر صاحب نے تعجب سے دہرایا۔ ہم سب تو یہاں ہیں، پھر ملک وال میں شادی کے انتظامات کون کرے گا؟ بڑی اماں نے فون کر کے بلوایا ہے۔ شادی سے ایک ہفتہ قبل سب ملک وال چلے جائیں گے۔ آج دوپہر کو ان کی بات ہوئی تھی پروین آپا جان سے۔ وہ کہہ رہی تھیں ایاز ملک نے ملک بابا سے درخواست کی تھی۔ وہ چاہتا ہے بارات ملک وال سے دھوم دھام سے جائے۔ اوہ! توقیر صاحب کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ملک ایاز اور اس کا بیٹا دراب ظاہر کے لیے اس قدر مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ایسے میں کم از کم میں ان کی میزبانی اور مہربانی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ باقی رہی رائے کی بات، تو اصل اہمیت آپا جان کی رائے کی ہے، اس کے بعد خود سعود کے والدین کی۔ ثواب دید پر ہے کہ وہ بیٹے کی شادی کے انتظامات کس جگہ کرنا پسند کریں گے، لہٰذا یہ سوال انوار اور عذرا بھابھی سے کیا جانا چاہیے۔ توقیر صاحب نے صاف گوئی سے کام لیا کہ بڑے بھائی کے ساتھ وہ ہر طرح کی بات شیئر کر لیتے تھے۔ شبیر صاحب اپنی بیوی کے برعکس صلح جو قسم کے نرم مزاج اور مفاہمت پسند آدمی تھے۔ وہ اپنی بات پر دوسروں کی رائے مقدم رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی بیگم آپا جان ملک ہاؤس کے سیاہ و سفید کی مالک بن گئی تھیں۔ انہوں نے کبھی آپا جان یا ان کے سگے والدین یعنی ملک بابا اور بڑی اماں کے احکامات و معاملات میں دخل نہیں دیا تھا۔ انوار اور عذرا کی کیا مجال کہ ملک بابا، بڑی اماں یا تمہاری آپا جان کی خواہش ڈال سکیں؟ ان کے لیے ان کی فرمائش حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ یوں بھی شادی کے معاملات خود بڑی اماں اور ملک بابا اپنی نگرانی میں ڈیل کریں گے۔ ٹھیک ہے پھر جیسے وہ مناسب سمجھیں، توقیر صاحب نے باد نخواستہ کہا، مگر ظاہر شاہد ملک وال جانے پر رضامند نہ ہو۔ انہوں نے تذبذب سے کہا، وہاں ملک دراب بھی ہوگا، دونوں کا آمنا سامنا ہوگا تو نیا فساد اٹھ کھڑا ہوگا۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ وہ وہاں ملک بابا اور بڑی اماں بھی ہوں گی؟ ان کی موجودگی میں فریقین کی جرات نہیں ہوگی۔ دوسرا، ظاہر کی طبیعت میں بہت تحمل اور ضبط و برداشت ہے، وہ موقع محل کا لحاظ کرے گا۔ شبیر صاحب نے بھتیجے کی سائیڈ لی۔ اور اگر دراب نے لحاظ نہ کیا تو؟ توقیر صاحب نے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو دیکھی جائے گی۔ اگر ملک ایاز اپنے بیٹے کو لگام نہیں ڈال سکا تو پھر ہم اسے مظاہرہ کر کے دکھائیں گے، چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہم نے بھی۔ شبیر صاحب نے دو ٹوک جواب دیا۔ توقیر صاحب قدرے اطمینان محسوس کرنے لگے۔ چلیں ٹھیک ہے پھر جیسے سب کی مرضی۔ ابھی تو یوں بھی 1 مہینہ رہتا ہے، بہت ٹائم ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ بات تو ساری احساس کی ہے بھائی صاحب۔ توقیر صاحب نے گہری سانس لی۔ وگرنہ ایاز سے تو ہمارے بہت سے رشتے بنتے ہیں، وہ ہمارا سگا تایزاد ہے۔ نمبر 2، ملک بابا اور امی کی شادی کے بعد اس سے سوتیلا بھائی بن گیا، پھر اس کی بہن یعنی آپا جان کی آپ سے شادی کے بعد گویا آپ کے سالے کا رشتہ بھی جڑ گیا۔ 3 رشتے ہیں ہمارے، اور اس کے بیچ مگر پھر بھی ملک ہاؤس کے مکینوں کے خلاف اس کی عداوت نہیں جاتی۔ ہر وقت ہمیں گزن پہنچانے کے لیے جوڑ توڑ میں لگا رہتا ہے، اب بیٹے کو بھی اسی راہ پر ڈال دیا۔ بس اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، شبیر صاحب نے افسوس سے کہا، وگرنہ سرفراز مرحوم بھی اس کا بھائی تھا۔ وہ پڑھ لکھ کر لاہور شفٹ ہو گیا اور اپنے دونوں بچوں کی بہترین تربیت کی۔ فہد امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور شہریار ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گئی ہے۔ مگر نصیب دیکھیے نا دونوں بچوں کا، لڑکے کو تعلیم کے دوران ہی گاؤں کی لڑکی سے بیاہ کے زنجیر ڈال دی اور شہریار کو دراب سے منسوب کر دیا۔
اتنی اچھی سلجھی ہوئی بچی کو اس اجڑ کے پلے باندھ دیا ہے؟ بات بہت پرانی ہو چکی ہے، اور پھر سرفراز اور اس کی بیوی بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وگرنہ میرا ارادہ تھا اپنے ملک ہاؤس کے کسی لڑکے کے لیے اسے مانگ لیتے، سعود یا ساحر کے لیے۔ ساحر کے ساتھ اس کی جوڑی بہت جچتی۔ شبیر صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ شہریال اور ساحر؟ توقیر صاحب نے چشم تصور میں دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائے۔ واقعی جوڑ تو بہت اچھا تھا، مگر افسوس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ شبیر صاحب نے ملال سے کہا۔ اسی کا نام تقدیر ہے بھائی صاحب۔ ساحر مجھے بہت عزیز ہے، کاش میری اپنی بیٹی حیات ہوتی تو میں بیٹی کا باپ ہونے کے باوجود خود تم سے ساحر کا رشتہ مانگ لیتا۔ شبیر صاحب کی آنکھوں میں ماضی کے اذیت ناک سائے اتر آئے۔ ایسی بات کیوں کرتے ہیں بھائی صاحب؟ انشاءاللہ وہ حیات ہی ہوگی، خدا اسے زندگی دے اور جلد ہم سے ملائے۔ وہ گم ضرور ہوئی ہے، مگر خدا نخواستہ کیا خبر، کون جانتا ہے وہ زندہ ہے یا… شبیر صاحب نے آہ بھری۔ بیٹا اور بیٹی جڑواں تھے، بیٹا آنکھوں کے سامنے اللہ کو پیارا ہو گیا، کسی نہ کسی طرح صبر آ ہی گیا، مگر بیٹی کا زندہ کھلکھلاتا بھرپور وجود اچانک یوں غائب ہوا کہ عقل خبت ہو کے رہ گئی۔ کس قدر نہیں ڈھونڈا اسے، 24واں برس لگ گیا ہوگا اسے۔ اگر وہ زندہ ہے تو… انہوں نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر درد کی لہر پر قابو پانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ زندہ ہی ہوگی۔ توقیر صاحب نے بڑے بھائی کو حوصلہ دیا۔ ساحر، سمیر، سعود اور ملک ہاؤس کے باقی بچے سب آپ کی ہی تو اولاد ہیں، آپ ہی ان کی ذمہ داریاں نبھائیں گے، دل چھوٹا کیوں کرتے ہیں؟ تو اپنا کام کرو، میں چلتا ہوں۔ شبیر صاحب خود کو سنبھال چکے تھے۔ ارے بیٹھیے نا، کبھی کبھار تو آپ سے گپ شپ کا موقع ملتا ہے۔ نہیں اب چلوں گا، تمہاری آپا جان بھی حیران ہوں گی کہ چائے کمرے میں منگوا کر کہاں غائب ہو گیا۔ آئی ایم سوری ساحر، تمہیں تکلیف دے رہی ہوں، دراصل اس وقت اور کوئی گھر پر موجود نہیں ہے، ڈرائیور نیا ہے، اس کی عقل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کومل نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں بھابھی، میں ویسے بھی کچھ پرزہ جات خریدنے کراچی کمپنی جا رہا تھا، مارکیٹ کے سامنے والے رہائشی مکانات کی طرف جانا ہے نا۔ ساحر نے پرچی پر لکھے ایڈریس کو بغور دیکھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کیا تھا۔ ہاں بالکل، آپ نے انہیں فون کر تو دیا تھا نا، میں وہاں رکوں گا نہیں، مطلوبہ چیزیں لے کر فوراً آ جاؤں گا۔ میں نے یاسمین آنٹی کو بتا دیا تھا، کومل نے یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے ناپ کے لیے مہرینہ کا سوٹ، جوتے اور جولری وغیرہ سب ایک جگہ پیکٹ بنا کر رکھ دیے تھے، تمہیں بس بیل بجا کر اندر جانا ہے اور لے کر واپس آ جانا ہے۔ سعود کا اپنے سسرال جانا اچھا نہیں لگتا، وگرنہ وہ تو سر کے بل جانے کو تیار تھا۔ کومل ہنس دی۔ ایمان کا فون آئے تو اسے بتا دیجیے گا کہ آج سروے پر جانے کا پروگرام کینسل کر دیا گیا ہے، ابھی مطلوبہ سامان پورا نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کل روانگی ہو۔ میں شام کو اسے خود کانٹیکٹ کر لوں گا۔ ساحر نے سن گلاسز چڑھا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ باوردی مسلح چوکیدار بصورت گیٹ کھول چکا تھا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر ساحر G9 میں مہرینہ کے گھر کی طرف نکل آیا۔ مطلوبہ ہاؤس نمبر کے گیٹ پر گاڑی روکنے کے بعد وہ نیچے اترا اور بیل بجائی۔ 2-3 دفعہ بجانے کے باوجود کوئی باہر نہ نکلا تو اس نے جھنجھلا کر اپنی انگلی بٹن پر رکھ دی، نتیجہ یہ کہ بیل متواتر بجتی چلی گئی۔ کیا مصیبت ہے، کون الو کا پٹھا بیل سے چمٹ گیا ہے؟ غضبناک تیور اور لال بھوکا چہرہ لیے، سیاہ پرنٹڈ شلوار قمیض میں سرخ دوپٹہ بائیں کندھے پر بے ڈھنگے انداز میں لٹکائے گندمی رنگت کی جوان لڑکی نے دونوں پٹ ایک جھٹکے سے کھول دیے اور اب گیٹ کے بیچوں بیچ کمر پر ہاتھ ٹکائے کھا جانے والی نظروں سے سفید شلوار قمیض اور سیاہ واسکٹ میں ملبوس وجیح اور پروقار ساحر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے محترمہ؟
ایک تو گستاخ لب و لہجہ، اوپر سے گالم گلوچ اور بدتمیزی، اس پر طرح یہ کہ بے باک اور بد لحاظ انداز پر مہمانوں سے بات چیت کا تہذیب و اخلاق سے گرا ہوا طریقہ۔ ساحر نے سر سے پیر تک اسے ناپسندیدگی کی صنعت عطا کر دی۔ لا حول ولا قوت، اس نمونے پر پھسلے ہیں سعود ملک صاحب، جسے قرینہ، تہذیب، وقار اور متانت چھو کر نہیں گزری۔ ان قریب ہونے والی رشتہ داری کا لحاظ تھا جو وہ خاموش رہا، وگرنہ جی تو کھری کھری سنانے کو چاہ رہا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے تمیز سکھانے والے؟ مہرینہ نے ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھا، پھر بگڑ کر گویا ہوئی۔ اور آپ نے کس یونیورسٹی سے تمیز کی ڈگری حاصل کی ہے؟ آپ کو بیل بجانے کا سلیقہ نہیں ہے یا پہلی بار دیکھی تھی؟ جی نہیں بھرا تو مزید شوق فرما لیجئے۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، کسی بڑے کو باہر بھیجیے، ساحر نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ خواہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ وہ تنک مزاجی سے بولی۔ میرے بڑوں نے کیا آپ کا ادھار کھا رکھا ہے؟ مجھ سے بات کیجیے، جو بھی کرنی ہے۔ مہرینہ بیٹے، کون ہے گیٹ پر؟ یاسمین بیگم شور کی آواز سن کر باہر آئی تھیں۔ ساحر کوئی موزوں جواب دے کر اسے سرپھری بگڑی ہوئی لڑکی کو سبق سکھانا چاہتا تھا کہ نیلی ساڑی میں ملبوس ادھیڑ عمر خاتون کو دیکھ کر رک گیا۔ السلام علیکم، میں ملک ہاؤس سے آیا ہوں اور… ارے ساحر بیٹے، تم اندر آؤ نا، کومل نے تھوڑی دیر پہلے فون کر کے بتایا تھا تمہارے متعلق۔ یاسمین بیگم گرم جوشی سے آگے بڑھیں۔ مہرینہ اسی طرح بے لچک انداز میں کھڑی ہونٹ چباتی رہی۔ سوری، اس وقت بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ پھر صحیح، آپ پلیز وہ پیکٹ دے دیجئے مجھے، اس نے سلیقے سے معذرت کی۔ اچھا، میں ابھی لاتی ہوں۔ کافی اصرار کے باوجود بھی ساحر نہ مانا تو یاسمین بیگم کو ہار ماننا پڑی۔ کچھ دیر کے لیے وہ اور مہرینہ تنہا رہ گئے۔ گویا آپ مہرینہ ہیں؟ بغور تنقیدی جائزہ لینے کے بعد ساحر نے پوچھا۔ جی ہاں، مگر مجھے آگ کے متعلق اندازہ لگانے یا جاننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عقل کھرے انداز میں گویا ہوئی۔ میں جانتی ہوں آپ کون ہیں۔ تو پھر بتائیے، وہ تحمل سے بولا۔ نہ جانے کیوں اسے وہ ایک روٹھی چھوٹی سی خود سر ضدی بچی لگ رہی تھی، جو دوسروں کے ساتھ ساتھ خود اپنے آپ سے بھی خفا اور بیزار ہو۔ آپ بھی انہی امیر زادوں اور جاگیرداروں میں سے ایک ہیں جو دوسروں کی لڑکیوں پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو بھول جاتے ہیں، جو ہر پسند آنے والے مال کوٹھی کی زینت بنانا اپنا حق سمجھتے ہیں، صرف طاقت اور جبر کا قانون جانتے ہیں، اور جو دولت اور دھونس کی زبان میں بات کرتے ہیں، جنہیں فقط اپنی خواہشات کی تکمیل سے دلچسپی ہوتی ہے۔ مہرینہ کا چہرہ شدت رنج اور مفقود جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ ساحر دم بخود رہ گیا۔ ابھی تک تو وہ اس کے انداز و اطوار سے اسے ایک امیچور اور لاڈلی، نخریلی، نک چڑھی، کم سن لڑکی خیال کر رہا تھا، اسی حساب سے رعایت بھی دے رہا تھا، مگر اب کہاں سے آیا ہے اس کے اندر اتنا بڑا پن، اس قدر زہر کیسے بھر گیا اتنی کم عمری میں؟ اگر ناپسندیدگی بلکہ نفرت کی سطح اتنی بلند تھی تو ملک بابا اور آپا جان نے سعود کی خواہش پر زبردستی رشتہ کیوں استوار کیا؟ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ ساحر کا صفاف شفاف ذہن اس جاتی کو مصلحت سمجھ کر قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اگر آپ میں اتنی سمجھ تھی تو پھر اپنی والدہ سے دو ٹوک انکار کیوں نہیں کہلوایا؟ ساحر یہ اخلاق سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے لہجے میں حقیقی فکرمندی کی جھلک تھی۔ مہرینہ نے ایک گہری سانس لے کر تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے، پھر سر جھٹک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہمارے معاشرے میں لڑکی کا انکار کوئی حیثیت رکھتا ہے؟ اس کے لہجے اور آنکھوں میں برستی تلخی میں اتنی بے بسی، تکلیف اور اذیت پوشیدہ تھی کہ ظاہر کے دل سے اس کے خلاف بھرا سارا غبار دھل گیا۔ اب وہ اس کی گستاخی اور کراہٹ کے اسباب کا کھوج لگا سکتا تھا۔ کیوں نہیں؟ بالآخر وہ بولا۔
اگر گھر والے لڑکی کو سپورٹ کریں، اسے تحفظ کا احساس دلائیں، تو وہ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ انکار یا اقرار کر سکتی ہے۔ آپ کے والدین، خصوصاً والدہ، کو اتنی جلدی ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے تھے۔ کمال ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ آپ کی فیملی کے دوست سے نوبت یہاں تک پہنچی ہے۔ انہوں نے جو کیا غلط تھا۔ اس میں میری مرضی، تجویز یا حوصلہ افزائی شامل نہیں تھی، بلکہ میں سرے سے اس معاملے سے بے خبر رہا۔ اگر بروقت پتہ چل جاتا تو یقیناً ان کے اقدام کی مذمت کرتا۔ اب معاملہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ کچھ کرنے کرانے کی بات اپنے خاندان کی رسوائی کا سامان کرنے کے مترادف ہوگی۔ شادی کے کارڈ چھپ چکے ہیں، تیاریاں مکمل ہیں اور خبر پھیل چکی ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ درپیش ہے نا؟ وہ زہر خون سے گویا ہوئی۔ آپ جیسا با اختیار جاگیردار بھی مجبور ہے، دوسرا بھائی دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ اس کی مجبوری بھی بہت جینوئن ہے۔ کیا کیا جائے؟ لگتا ہے آپ کے ہاں مجبور لوگوں کا ایک کنبہ آباد ہے۔ ساحر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ عجیب پاگل اور سرپھری لڑکی ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ کی گئی نیکی گلے پڑ جاتی ہے، سو یہاں بھی یہی حال ہے۔ آپ تو خود اپنی دشمن بنی بیٹھی ہیں۔ جس کو خود اپنے ساتھ ہمدردی نہ ہو، اس کے ساتھ دوسرے کیسے ہمدردی کریں گے؟ یاسمین بیگم پیکٹ لے کر آ گئی تھی۔ وہ ان کے ہاتھ سے لے کر سلام کرنے کے بعد سڑک کے کنارے کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے یوں ہی اس کی نگاہ سامنے والے گھر کے ٹیرس پر سب سوٹ میں ملبوس، تار پر کپڑے پھیلاتی لڑکی پر اٹھ گئی۔ یہ تو وہی ہے، وہ بڑبڑایا۔ زرلالہ؟ ہاں، یہی نام بتایا تھا اس نے ڈاکٹر کو۔ ذہن پر ذرا سا زور ڈالنے کے بعد اسے اس کا نام یاد آ گیا۔ زرلالہ اپنے دھیان میں کپڑے پھیلا کر اندر چلی گئی تھی۔ ساحر نے بغیر کسی ارادے کے سامنے والے گھر کے گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے، پھر عین گیٹ کے آگے جا کر رک گیا، جیسے اپنی آمد کا جواز سوچ رہا ہو۔ نہیں، بیل کی طرف بڑھتے ہاتھ کو روک کر اس نے سوچا، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ بھلا کیا کہہ کر تعارف کراؤں گا یا بات آگے بڑھاؤں گا؟ بنا کسی تعلق یا کام کے کسی اجنبی کے گھر پر دستک دینا زیب نہیں دیتا۔ اس کا خود احتسابی نظام پوری طرح چالو تھا، چنانچہ خود بخود اس کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ مگر اسی وقت ایک دلچسپ اتفاق ہوا۔ ولی چھوٹا دروازہ کھول کر بال اٹھانے گھر سے باہر آیا تھا۔ انکل آپ؟ جانے پہچانے چہرے اور قد و خال نے ولی کی یادداشت کا بزر بڑے مناسب وقت پر بجایا تھا۔ آپ ساحر انکل ہیں نا؟ ولی کے لہجے میں جوش تھا۔ وہی جو مجھے ہاسپٹل لے کر گئے تھے؟ درست پہچانا۔ ساحر نے بھرپور مسکراہٹ لیے اس کے گال تھپ تھپائے۔ آپ یہاں کیسے آئے انکل؟ کسی کام سے آیا تھا، آپ پر نظر پڑی تو ٹھہر گیا۔ آئیں انکل، اندر آئیں نا۔ ولی نے چھوٹا دروازہ کھول کر اخلاق سے دعوت دی۔ کس کو اندر لا رہے ہو ولی؟ مما نے بغیر اجازت کسی کو گھر بلانے سے منع کر رکھا ہے، پہلے ان سے پوچھ تو لیتے۔ ولی سے 1 سال بڑا علی گیٹ کے پاس آ کر بڑے بردبار لہجے میں چھوٹے بھائی سے مخاطب تھا، پھر ساحر کی متین و مدبر شاندار شخصیت دیکھ کر جھجک کر چپ سا ہو گیا۔ بھائی، یہ ساحر انکل ہیں، وہی والے۔ ولی غالباً بھائی کو اس دن کی ساری تفصیلات سنا چکا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ علی نے مؤدب ہو کر ہاتھ ہلایا۔ وعلیکم السلام۔ ساحر نے بھرپور گرمجوشی کا مظاہرہ کیا۔ آپ 1 منٹ یہاں رکیں گے انکل؟ علی نے مہذبانہ انداز میں دریافت کیا۔ میں مما سے پوچھ آؤں، پھر آپ کو اندر بلاتا ہوں۔ کیا بلا کی سعادت مندی اور فرما برداری تھی۔ ساحر کو بچوں کی ماں پر رشک آیا۔ اب چلوں گا برخودار، میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا اور… علی ولی بھائی کدھر ہو اور یہ گیٹ کیوں کھولا ہے؟ ساحر کی بات پوری نہیں ہو سکی تھی کہ زرلالہ نمودار ہو گئی۔ مما، یہ انکل آئے ہیں، وہی والے۔ ولی نے اپنے سابقہ بھول پن سے اطلاع بہم پہنچائی۔ کون سے انکل؟ زرلالہ نے گیٹ سے باہر نکل کر جھانکا اور پھر اسے سامنے پا کر متحیر رہ گئی۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ جی فرمائیے، کس سلسلے میں تشریف آوری ہوئی؟ وہ بغیر لگی لپٹی کے سپاٹ انداز میں پوچھ رہی تھی، گویا اس روز کی تلخی ذہن میں محفوظ تھی۔ یوں ہی گزرتے ہوئے بچے پر نگاہ پڑ گئی تھی۔
اس لیے چند لمحوں کے لیے ٹھہر گیا۔ آپ کو اعتراض ہے تو چلا جاتا ہوں۔ میری پسند یا مرضی سے تو آپ آئے بھی نہیں تھے۔ زرلالہ کا لہجہ خشک رہا۔ ظاہر کو اس کا انداز توہین آمیز اور ناگوار محسوس ہوا۔ اوکے بیٹے، خدا حافظ۔ وہ دونوں بچوں سے ہاتھ ملا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اچھے تھے نا ساحر انکل؟ ولی ماں سے نظر بچا کر سرگوشی میں علی کی رائے دریافت کرنے لگا۔ ہاں، علی نے خاموشی سے تائید کی، پھر ماں کی طرف دیکھا۔ زرلالہ سر جھٹک کر بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ دھیان سے ساری چیزیں رکھ لو، کہیں کچھ رہ نہ جائے، جانے کتنے دن لگیں، پھر ہے بھی اجاڑ بیابان جگہ۔ نگین مسلسل محسن کو ہدایات دے رہی تھی۔ اظہر خاموشی سے اسے محسن کے ساتھ مصروف عمل دیکھ رہا تھا۔ سروے پر ملک آباد جانے کا پروگرام فائنل ہو گیا تھا۔ کل صبح 7 بجے ٹیوٹا ہائی ایس نے اسے گھر سے پک کرنا تھا۔ ایمان نے دوپہر کو فون کر کے بتایا تھا۔ اتنے لاڈ پیار سے رخصت نہ کرو مس نگینہ، ایسا نہ ہو میرا جانے کو جی ہی نہ چاہے۔ محسن ٹراؤزر تہہ کرتا ہوا شرارت سے ہنسا۔ آپ کیوں منہ لٹکائے بیٹھے ہیں دہی بڑے؟ لگتا ہے ایم ایس سے زبردست سی ڈانٹ کھا کر آ رہا ہے۔ نگین نے بغور اظہر کا جائزہ لینے کے بعد قیاس آرائی کی۔ 2-3 دن سے آپ فارم میں نظر نہیں آ رہے، خیر تو ہے نا؟ محسن اس کے الجھے الجھے تاثرات اور غائب دماغی شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ دونوں بھائی مزاج آشنائی کے اس مقام پر تھے جہاں کیفیات کا معمولی سا رد و بدل اور اتار چڑھاؤ دوسرے فریق کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ خیر ہی ہے، انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیا ہے نا؟ جاب کے ساتھ پڑھائی کا سلسلہ ہو تو بندہ ذہنی طور پر مصروف ہو جاتا ہے۔ اظہر نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں جواب دیا۔ پہنچ کر خیریت کی اطلاع کر دینا۔ بیگم ریاض اندر ہی اندر سخت تشویش میں مبتلا تھیں۔ لام پر تو نہیں جا رہا ہوں مادر مہرماں، محسن ترنگ سے بولا۔ شریف لوگوں کو جاگیرداروں کے گورکھ دھندوں میں نہیں پڑنا چاہیے، ایسا الجھا دینے والے بکھیڑے ہوتے ہیں کہ سیدھا سادہ آدمی خپتی ہو کر رہ جائے۔ وہ مسلسل فکر مند تھیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا خالہ، کیوں فکر کرتی ہیں؟ نگین نے تسلی دی۔ اظہر اس دوران قطعی خاموش رہا۔ صبح محسن کو رخصت کرتے سمے بھی اس کی چپ کا قفل نہیں ٹوٹا۔ تمہیں کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ نگین نے محسن کے جانے کے بعد لاؤنج میں قدم رکھتے ہوئے ہمراہ چلتے اظہر کو بغور دیکھا تھا۔ کچھ نہیں۔ اظہر کا دھیما انداز اتنا قطعی تھا کہ وہ مزید تفتیش جاری نہ رکھ سکی۔ ایکسکیوز می، مجھے کام ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ گریزیائی اجنبیت، بات چیت سے احتراز اور کترایا کترایا ٹوٹا ہوا انداز۔ نگین سنجیدگی سے اس کے رویے کی توجہ تلاش کرنے لگی۔ یہ کون سی پراسرار جگہ ہے ایمان بھائی؟ محسن نے ساتھ بیٹھے ایمان کے کان میں سرگوشی کی۔ ٹویوٹا ہائی ایس ملک آباد کی عالیشان حویلی کے پھاٹک سے گزر کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ اب اس کا رخ مردان خانے کی طرف تھا۔ وہاں جانے کے لیے ایک الگ گیٹ تھا۔ یہ حصہ باقی حصوں سے الگ تھا تاکہ پرائیویسی قائم رہے۔ ملک بابا کی ہدایت پر ساحر اپنے ورکرز کے ساتھ حویلی میں قیام کا ارادہ رکھتا تھا۔ سامان سے لدی 2 پک اپ گاڑیاں پورچ میں ہی رک گئی تھیں۔ بھئی، یہ ملک آباد کی حویلی ہے، ساحر کے دادا کی جاگیر، ایمان نے جواب دیا اور گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی باہر نکل آیا۔ آپ پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں؟ محسن نے تجسس سے ادھر ادھر دیکھا۔ زمینوں پر تو کئی بار آیا ہوں، البتہ حویلی کے اندر پہلی مرتبہ قدم رکھا ہے۔ اس سے پہلے یہاں کچھ فاصلے پر بنے ساحر کے والد صاحب کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا کرتے تھے۔ پھر انقلاب کیوں؟ اب کی بار حویلی میں کیوں ٹھہرے ہیں؟ ساحر بتا رہا تھا۔ توقیر انکل اور شبیر انکل نے ملک بابا سے بات کی تھی کہ حویلی اور جاگیر پر ساحر کا برابر حق بنتا ہے، لہٰذا اسے وہی پروٹوکول اور حیثیت حاصل ہونی چاہیے جو ملک دڈراف کو حاصل ہے۔ ایمان ملازم کی مؤدبانہ درخواست پر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ محسن اس کے ساتھ تھا۔ مردان خانے کے بے شمار کمرے تیار پڑے گویا مہمانوں کے انتظار میں تھے، لہٰذا گاڑی میں بیٹھے 16 افراد چند ثانیے بعد
ڈبل بیڈ کے کمروں میں سیٹ ہو گئے تھے۔ ایمان نے محسن کو اپنے کمرے میں ساتھ رکھا تھا۔ نہا دھو کر فارغ ہوئے تو ہر کمرے میں کھانے کی ٹرے پہنچ گئی۔ ساحر ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ غالباً حویلی کے اندرونی حصے میں مقیم تھا۔ ایمان بھائی، آئیں باغ میں چہل قدمی کریں۔ محسن نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سرسبز و شاداب حسین باغیچہ اسے للچا گیا۔ یوں بھی صبح کو چہل قدمی اور جاگنگ اس کی کمزوری تھی۔ یہ عادت اتنی پختہ تھی کہ سخت سردی میں بھی وہ کوٹ بوٹ چڑھا کر باہر نکل جاتا تھا۔ یار میرا موڈ نہیں ہے، ایمان نے تساہل سے کروٹ لی۔ اٹھیں تو موڈ بھی بن جائے گا، محسن نے قدرے بے تکلفی سے فرمائش کی۔ اچھا بھائی، وہ کاہلی سے اونگتے ہوئے اٹھ گیا۔ تمہارے ہاتھ لگے ہیں تو اب کرو سو کرو، وگرنہ تم سے تو ہم 100 غلام رکھتے ہیں۔ آئے ہائے، یہ کمنٹ ہے یا کمپلیمنٹ؟ احسن نے آنکھیں نکالی۔ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں، ایمان ہنس دیا اور جھک کر چپل ٹٹولنے لگا۔ فقط زبان کی بے ساختگی ہے، جو بھی دل میں خیال آ گیا پک دیا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ ابھی کچھ دور چلے ہوں گے کہ سفید سرسراتے ریشمی فراک پاجامے میں ملبوس ایک اپسرا کو پھول دوپٹے میں ڈالتے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ یہ سچ مچ پریوں کے دیس کی شہزادی ہے یا میرا وہم ہے؟ ایمان نے آنکھیں مل کر محسن سے تصدیق چاہی۔ سفید چاندنی جیسی رنگت، گور سیاہ موتیوں سی آنکھیں، غنچۂ دہن سیمۂ بدن، سراپے کی نازکی اور نرمی ایسی کہ چنبیلی کی ڈال کو شرمائے۔ وہ اپنے دھیان میں باؤنڈری وال کے ساتھ لگی پھولوں کی بیلوں سے پھول چن رہی تھی۔ اسی اثنا میں اچانک ہی منظر نامے میں ساحر شامل ہو گیا۔ وہ ٹریک سوٹ میں تھا اور غالباً جاگنگ کر کے آیا تھا۔ حویلی کا پھاٹک عبور کرنے کے بعد وہ اپنی دھن میں سبزے پر بھاگتا اس طرف آ رہا تھا۔ پھر اس ہوشربا ساحر کو دیکھ کر وہ بھی ایمان اور محسن کی طرف ٹھٹک کر رہ گیا۔ غالباً اس کی موجودگی ساحر کے لیے بہت غیر متوقع تھی۔ پھر انہوں نے سنا ساحر لڑکی سے مخاطب تھا۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ سرفراز انکل مرحوم کی بیٹی ہیں؟ آپ کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا۔ آپ نے ٹھیک پہچانا، لڑکی کی آواز میں غضب کی ملائمت اور لوچ تھی۔ میرا نام شہریال ہے اور میں نہ صرف آپ کو جانتی ہوں بلکہ آپ کے نام سے بھی واقف ہوں۔ آپ توقیر تایا کے بیٹے ساحر ہیں نا؟ سمیر بھائی سے چھوٹے، جو انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ شہریال کے انداز میں اپنائیت اور رشتے کا احترام تھا۔ فہد کیسا ہے؟ اس کا کوئی خط یا فون وغیرہ آیا؟ اب وہ خاندانی ذاتیات پر بات کر رہے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کا دل لگا ہوا ہے، پچھلے ماہ فون پر بات ہوئی تھی۔ اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ میرا مطلب ہے کیا مشاغل ہیں؟ ساحر کے انداز میں محسوس کی جانے والی دلچسپی اور توجہ تھی۔ میں نے حال ہی میں MBBS کا امتحان پاس کیا ہے، آج کل ہاؤس جاب کر رہی ہوں۔ کس ہاسپٹل میں؟ پمس میں۔ اوہ، گویا اسلام آباد میں روز کا آنا جانا رہتا ہے۔ کبھی ملک ہاؤس نہیں آئیں؟ میرا تو بہت جی چاہتا ہے آنے کو، مگر… شہریار مصلحتاً خاموش ہو گئی۔ کیا بات ہے بھئی؟ زاہد خوش جناب ساحر ملک صاحب کس طرح مست ہو کر لہک لہک کر اس حسینہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ چلو، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ ایمان نے محسن کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ دونوں سائٹ پر تھے، اس لیے ابھی تک شہریال اور ساحر کی نظر میں نہ آ سکے تھے۔ السلام علیکم۔ چھوٹے ملک، آپ ناشتہ اندر کریں گے یا مردان خانے میں اپنے آدمیوں کے ساتھ؟ سانولا سلونا متین صورت مہذب نوجوان ساحر کے پاس آ کر ادب سے پوچھ رہا تھا۔ آؤ سکندر، کیسے ہو تم؟ تمہارا زخم ٹھیک ہو گیا؟ جی شکریہ، وہ انکساری سے بولا، پھر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ اندر ہمارے ساتھ ناشتہ کریں گے؟ ساحر سے پہلے ہی شہریال بول اٹھی۔ ٹھیک ہے، سکندر واپس مڑ گیا۔ آئیے نا پلیز۔
شہریار نے بڑے اخلاق سے طاہر کو دعوت دی۔ وہ پھول دوپٹے میں سمیٹ اس کی طرف آئی تھی۔ اسی آن کھلے پھاٹک سے ملک دراب کی جیپ اندر داخل ہوئی۔ ایک لمحے کو شہریار کو چکر سا آ گیا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے طاہر کی طرف دیکھا۔ اچانک دراب کو سامنے پا کر طاہر ایک ساتھ کو چونکا ضرور تھا، تاہم وہ پرسکون کھڑا رہا۔ ملک دراب ایک دھاڑ کے ساتھ جیپ کا دروازہ بند کر کے نیچے اتر آیا۔ اس کے ہالسٹر میں ریوالور جھانک رہا تھا اور کندھے پر شکاری بندوق تھی۔ آنکھوں میں دہکتی چنگاریاں دور سے بھی بخوبی دکھائی دے رہی تھیں۔ اپنی منگیتر کو دشمن اول کے ساتھ بے تکلفی سے گپیں ہانکتے اور مسکراتے دیکھ کر وہ جو کچھ نہ کرتا وہ کم تھا۔ دیکھیں تو کیا حشر بنا رکھا ہے اپنا، چندہ سے کہتی وہ روٹیاں ڈال لیتی۔ ابھی تو ہاتھوں پیروں کے آبلے بھی ٹھیک نہیں ہوئے، چلیں چھوڑیں یہ آٹا واٹا۔ راحت نے طلعت کا بازو پکڑ کر چولہے کے آگے سے ہٹا دیا۔ وہ احتجاج کرتی رہ گئی، جابر آنے والے ہیں، انہیں کھانا دینا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سا چکر آ رہا تھا۔ کمزوری سے تو چکر آئیں گے، راحت نے ڈانٹا۔ بی پی ڈاؤن ہو رہا ہے یقیناً۔ ڈاکٹر کو کب چیک اپ کروایا تھا؟ وہ اسے لے کر اس کے کمرے میں آ گئی اور پلنگ پر لٹا کر جوتے اتارنے لگی۔ ڈاکٹر کو طلعت چونکی۔ غالباً 1.5 برس قبل اس نے ہسپتال کی شکل دیکھی تھی۔ جب اس کا یرقان خطرناک حد تک بگڑ گیا تو صفیہ لے کر ہسپتال آئی تھیں۔ کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ پیسے اور وقت برباد کرنے کی؟ وہ کمزور سے لہجے میں بولی۔ راحت نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا آپا آپ کو؟ مظلومیت کی اعلیٰ مسنت پر فائز ہو جانے سے کچھ بھلا نہیں ہوتا بندے کا۔ کس کے لیے آپ ناحق سزا بھگت رہی ہیں؟ تو پھر کیا کروں؟ تم عفت، فرحت، پپو کی تعلیم، ابا کی ریٹائرمنٹ اور بڑھاپا، پھر گھر کی غربت، کس کس چیز کو نظر انداز کروں؟ خدا خدا کر کے ان کے سر سے ایک بیٹی کا بوجھ سرکا ہے۔ اب سسرال کے مظالم سے تنگ آ کر میکے جا بیٹھوں۔ وہ کراہتی ہوئی سر پکڑ کر دبا رہی تھی۔ راحت اس کے ہاتھ ہٹا کر خود پیشانی دبانے لگی۔ میں نے یہ کب کہا کہ گھر چھوڑ دیں، مگر کم از کم یہاں کے مکینوں کو اپنے وجود کا، اپنے مقام کا احساس تو دلائیں۔ جانتی ہیں جابر بھائی کیا کرتے پھر رہے ہیں باہر؟ وہ اپنے آفس کی لڑکی سے پینگے بڑھا رہے ہیں۔ نہیں جابر ایسے نہیں ہیں، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوگی، طلعت نے پورے یقین سے کہا۔ یہی تو بات ہے، خاوند پر اندھا یقین ہی بے خبر عورتوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ راحت نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ راحت نے ساری تفصیلات بتائیں۔ طلعت کا رنگ پھیکا پڑ گیا، تاہم آنکھوں میں بے یقینی کے رنگ تھے۔ تم نے ٹھیک سے دیکھا نہیں ہوگا، میں آج بھی یہی دیکھ کر آ رہی ہوں۔ میں اسلام آباد گئی تھی مہرینہ کی شادی کے لیے تیار کیے گئے کپڑے دیکھنے۔ واپسی پر میں نے جابر بھائی کی بائک ایک ریسٹورنٹ کے آگے رکی دیکھی۔ ان کے پیچھے وہی عورت بیٹھی تھی۔ پھر دونوں اتر کر اندر چلے گئے۔ طلعت کی مٹھیاں اضطرابی انداز میں کھلتی اور بند ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ راحت کے ہاتھ ہٹا کر اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر تک خالی خالی نظروں سے سامنے کی دیوار کو گھورتی رہی، پھر ہونٹ بھینچ کر عجب سے انداز میں راحت کی طرف دیکھا۔ تم شروع سے جابر کے ساتھ بدتمیزی کرتی رہی ہو، انہیں ناپسند کرتی ہو، اس لیے ان کی ہر بات تمہیں قابل گرفت نظر آتی ہے۔ تم چاہتی ہو میں بھی ان سے متنفر ہو جاؤں، اسی لیے جھوٹ طوفان گھڑ رہی ہو، یہی بات ہے نا؟ مجھے کیا ضرورت ہے داستان گھڑنے کی؟ راحت کو بہن کی بے اعتباری پر سخت دکھ ہوا۔ ضرورت تو ہے تمہیں، طلعت نے زور دے کر جملوں کی ادائیگی کی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپا؟ راحت کو سچ مچ غصہ آ گیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان بدمزگی یا نفرت پیدا کرنے کی؟ تمہاری اپنی شادی جو نہیں ہوئی، ابھی تک کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آیا، لے دے کر خاندان میں ایک ہی رہ گیا ہے، پھر وہ بھی نکما نکھٹو۔ طلعت کا ہسٹریہ خطرناک حد کو چھو رہا تھا۔ اس کا بھیجا بھیجا مضطرب لہجہ آنسوؤں کی نمی لیے ہوئے تھا۔ راحت اس کی حالت کے پیش نظر اس کے تلخ الفاظ نظر انداز کر کے آگے بڑھی اور کمرے کے گرد
اور کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے بستر کی طرف لانے لگی۔ آرام سے آپا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چلیں ادھر بیٹھیں، بلکہ لیٹ جائیں۔ چھوڑو مجھے، طلعت جذباتی انداز میں چیخی۔ چھوڑو مجھے اکیلا، نہیں چاہیے مجھے کسی کا سہارا۔ وہ روتے ہوئے اپنا آپ چھڑانے لگی۔ راحت اس کی کیفیت دیکھ رہی تھی۔ جابر کے ظالمانہ اور بے باک رویے نے اس کو اتنی تکلیف نہیں دی تھی جتنی ان کی بے وفائی اور خیانت مجرمانہ نے اس کے دل کو زرق پہنچائی تھی۔ وہ اس تکلیف دہ انکشاف کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے رد عمل کے طور پر اس کے دماغ نے حقیقت سے انکار کی حکمت عملی اپنا کر گویا اذیت سے وقتی فرار حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ادھر کیا دنگل لگا ہوا ہے؟ صفیہ اندر آ کر اپنے مخصوص چپٹے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئی۔ ان کی تمسخرانہ نظریں بیک وقت راحت اور طلعت کا احاطہ کر رہی تھیں۔ کچھ نہیں ہوا، بس مرنے کی کسر رہ گئی ہے۔ راحت طلعت کو سنبھالتے ہوئے خشک لہجے میں صفیہ سے گویا ہوئی۔ کیا حال ہو گیا ہے ان کا؟ آپ سے اتنا نہیں ہوا کہ کسی ڈاکٹر کو ہی دکھا دیتی؟ انہیں ذہنی اور جسمانی آرام کی سخت ضرورت ہے۔ حالت دیکھی ہے آپ نے؟ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے اس کی حالت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ صفیہ چمک کر بولی۔ انہیں تب چڑھ گئی تھی۔ شادی کے بعد لڑکی سسرال والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کی ضروریات، مسائل، صحت اور خوشی کا خیال رکھنا سسرالی عزیزوں کا فرض ہوتا ہے۔ کون ہے ذمہ دار ان کی اس بدترین حالت کا؟ راحت نے آج کسی بات کا لحاظ نہ رکھنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ آرام سے بی بی، آرام سے بولو۔ بولنے سے پہلے دیکھ لو کس جگہ کھڑی ہو۔ صفیہ نے تیوریاں چڑھا کر عقل خور انداز میں اپنا لیا۔ وہ یہ احساس دلا رہی تھی کہ اس کی زبان درازی کا خمیازہ بہن کو بھگتنا پڑے گا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، ٹھیک ہوں میں، کیوں تماشا بنا رہی ہو میرا؟ طلعت نے جھنجھلا کر راحت کا ہاتھ ہٹایا۔ وہ ساس کے شعلہ بار نگاہوں سے سہم سی گئی تھی۔ تم گھر جاؤ، اماں پریشان ہوں گی۔ یہاں ماں کی پریشانی کی کس کو پرواہ ہے؟ شتر بے مہار جہاں جی چاہے منہ اٹھا کے نکل کھڑی ہوئی۔ کہنے کو کالج سے ہو کر آتی ہیں، اب بھولے اماں ابا کیا جانے واپسی کے راستے میں کہاں کہاں پڑا ہوتا ہے۔ صفیہ انجان پنے سے انداز میں تیر برسا کر چلتی بنی۔ سن رہی ہیں اپنی ساس صاحبہ کے ارشادات؟ راحت نے جتلا دینے والی نظر اپنی بہن پر ڈالی۔ طلعت کے چہرے پر کوفت، خفگی اور خوف بھری بے بسی کے تاثرات رقم تھے۔ کیا کروں پھر میں؟ بس دشواری یہ ہے کہ مر نہیں سکتی۔ وہ چکراتے سر کو پکڑ کر پاس رکھے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ دل کے اندر آنسوؤں کا ایک سیل رواں تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے کی خواہش کو بمشکل دبا رہی تھی۔ راحت نے ایک نظر بہن کی شکستہ خاطر کیفیت کا جائزہ لیا، پھر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ بعض حالت میں فریب کھانا اور خود کو دھوکے میں رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر جینا ممکن نہیں ہوتا۔ ساحر بڑے پر اعتماد اور بے نیاز انداز میں قدم جمائے سینے پر بازو لپیٹے ملک دراب کو اپنی سمت بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے یا آنکھوں سے کسی قسم کے اضطراب، بے چینی یا بوکھلاہٹ کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ حویلی میں بڑی رونقیں اتری ہوئی ہیں، بہت خوب۔ ملک دراب عین اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہوا اور بظاہر بڑے خوشگوار انداز میں ساحر سے مخاطب ہوا۔ عین ٹائم پر اس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی تھی۔ غالباً شہریار پر اپنی تہذیب و شائستگی اور رواداری کا سکہ جمانا مطلوب تھا۔ خیر سے کب تشریف آوری ہوئی؟ گھنی پلی پلائی مونچھیں مروڑتے ہوئے دراب نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ رات کو پہنچے تھے۔ ساحر نے سپاٹ انداز میں ہاتھ ملا کر چھوڑ دیا۔ وہ دراب کے لہجے کی مصنوعی شائستگی، خوشگواریت اور اپنائیت کے جھوٹے انداز کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ تم کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جا کر بندوں کی روٹی پانی کا انتظام کرو۔ اچانک ہی دراب کچھ فاصلے پر متذبذب کھڑے سکندر پر الٹ پڑا تھا، یوں جیسے جھنجھلاہٹ اس غریب پر انڈیل کر غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہو۔
بہتر، سکندر خاموشی سے چلا گیا۔ تمہیں غالباً ہسپتال جانا تھا، دوراب نے شہریال کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں مخاطب کیا۔ جی جی، شہریال یوں تو دوراب ملک کے تیوروں کو خاطر میں نہ لاتی تھی، مگر اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ وہ سچ مچ اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ دوپٹہ سر پر جماتی تیز قدم اندر چلی گئی۔ آئیے، تشریف لائیے۔ دوراب نے چپتی ہوئی مسکراہٹ سمیٹ کر ظاہر کی طرف دیکھا۔ شکریہ، وہ پرسکون رہا۔ میرا اپنا گھر ہے، جب اور جہاں دل چاہے جا سکتا ہوں۔ وہ اطمینان سے ایڑیوں کے بل گھوم کر اس سمت پلٹ گیا جہاں ایمان اور محسن دم بخود کھڑے تھے اور یہ منظر ملاحظہ کر رہے تھے۔ دوراب سر جھٹک کر دوسری طرف چل دیا۔ دونوں کے تیور کہہ رہے تھے، پھر ملیں گے کسی اور انداز میں۔ مما، حمیدی صاحب آئے ہیں۔ زرلالہ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب ولی نے آ کر اطلاع دی۔ حمیدی صاحب؟ ایک لمحے کو وہ بالکل نہیں سمجھی۔ وہی جو 3-4 گھر چھوڑ کر رہتے ہیں، انکل کے افسوس کے لیے بھی آئے تھے؟ اچھا۔ زرلالہ نے سر ہلایا۔ حمیدی صاحب 45-46 برس کی ادھیڑ عمر، خوش مزاج اور خلیق قسم کے آدمی تھے۔ اوورسیز کا کام کرتے تھے، مالی اعتبار سے خوشحال اور آسودہ تھے۔ بیوی بچے ملتان میں آبائی گھر میں مقیم تھے، یہاں اکیلے سکونت پذیر تھے۔ محلے والوں کے دکھ درد میں شریک ہونا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ السلام علیکم۔ زرلالہ اچھی طرح دوپٹہ سر پر جما کر گیٹ پر آئی تھی۔ ہلکے سبز مائل کاٹن کے شلوار قمیض میں ملبوس قدرے فربے ہی مائل حمیدی صاحب اپنے بالوں سے تقریباً خالی گول سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چونک کر اس کی طرف مڑے۔ وعلیکم السلام۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا مسز شہاب کا حال چال پوچھ لوں اور بچوں کی بھی خیر خیریت دریافت کر لوں۔ پچھلے ہفتے سے میں سکھر گیا ہوا تھا، ورنہ ضرور حاضری دیتا۔ وہ بڑے اخلاق سے گویا ہوئے۔ ابھی تک تو وہی بے خبری کی کیفیت ہے، زرلالہ افسردگی سے بولی۔ اللہ اپنا کرم کرے، انہوں نے تسلی دی۔ اور گھر میں تو سب خیریت ہے نا؟ کسی چیز یا مدد کی ضرورت ہو تو بلا تکلف کہہ دیجیے گا۔ بہت شکریہ حمیدی صاحب، وہ ممنون ہوئی۔ شکریہ کی کیا بات ہے، آپ میری بیٹی اور بہن کی جگہ ہیں، انہوں نے دلہی سے کہا۔ مصیبت اور مشکل کسی پر بھی آ سکتے ہیں، ہم بھی بہنوں بیٹیوں والے ہیں، آج کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوں گے تو کل کوئی ہمارے کام آئے گا۔ یہ آپ کی نیک سوچ ہے، وگرنہ کون کس سے پوچھتا ہے؟ زرلالہ دلی شکر گزار ہوئی۔ یہی تو غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے شدومت سے کہا۔ ہم ہر کام کے پیچھے غرض ڈھونڈتے ہیں، اپنا مفاد تلاش کرتے ہیں۔ انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات اب قصے کہانیوں کی باتیں ہو کر رہ گئے ہیں۔ خیر، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی پہ اعتبار کرتے ہوئے بھی دل ڈرتا ہے کہ خدا جانے کون کیسا نکلے۔ جی ہاں، آپ بجا فرما رہے ہیں، زرلالہ نے تائید کی۔ اندھا دھند اعتبار کرنا بھی نہیں چاہیے باجی۔ وہ اپنے پرخلوص جذبات کی شدت کا اظہار کرنے کے لیے باجی کا طرز تخاطب اختیار کر گئے۔ زرلالہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہرحال، میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھ پر مکمل اعتبار کر کے اپنے مسئلے مسائل بتائیں، کیونکہ آپ کہیں گی کیا گارنٹی ہے آپ کے مخلص اور شریف ہونے کی، مگر پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا، کسی قسم کی پریشانی جی میں نہ رکھیے گا اور بے دھڑک بول دیجیے گا، میں ہر طرح سے آپ کی خدمت کے لیے تیار رہوں گا، انہوں نے انکساری سے یقین دلایا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں بھائی صاحب، انہوں نے باجی کہا تو اس نے بھی انہیں بھائی صاحب کہہ کر مخاطب کر ڈالا۔ آپ جیسے لوگوں سے مل کر یہ احساس ہوتا ہے کہ انسانیت ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ بہت کم لوگ بے غرض اور مخلص ہو کر سوچتے ہیں۔ آپ آئیے نا، اندر تشریف لائیے۔ نہیں، اب چلوں گا باجی، آپ شاید کہیں جا رہی ہیں۔ ہاں، جیا کی خبر لینے ہسپتال جا رہی تھی۔ آئیے، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، میں بھی کمپلیکس کی طرف ہی نکل رہا ہوں۔ ارے نہیں، آپ کو زحمت ہوگی۔ زحمت کیسی، کمال کرتی ہیں آپ چلیے، انہوں نے اصرار کیا تو زرلالہ کچھ پس و پیچ کے بعد رضامند ہو گئی۔ ماسی کو بچوں کا خیال رکھنے کی تاکید کرنے کے بعد وہ ان کی سفید ٹویوٹا کرولا کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ دھیمی رفتار میں گاڑی چلاتے ہوئے جیا کی بیماری کے متعلق باتیں پوچھ رہے تھے۔
اس طرح تو باجی آپ کو 2-3 بار ہسپتال کا چکر لگانا پڑتا ہوگا. کیسے انتظام کرتی ہیں آنے جانے کا؟ ٹیکسی سے. مگر یہ تو اچھا خاصا مہنگا اور رسکی پڑتا ہے. وہ فکر مند ہوئے. یہ تو ہے بھائی صاحب. آپ اپنی کار کیوں نہیں خرید لیتی؟ انہوں نے سوچ کر مشورہ دیا. 1-1.5 لاکھ کی سیکنڈ ہینڈ سوزوکی لے لیں. پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور تحفظ بھی رہے گا. مگر یہ 1-1.5 لاکھ آئیں گے کہاں سے؟ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی جیسے انہوں نے کوئی ناممکن بات کہہ دی ہو. آپ مجھ سے لے لیں. وہ جھٹ بولے. ارے نہیں نہیں. وہ بے ساختہ تردیدی انداز میں سر ہلانے لگی. نہیں کیوں؟ ادھار سمجھ کر لے لیں. جب مجھے ضرورت ہوگی آپ سے مانگ لوں گا. انہوں نے یوں کہا جیسے 1-1.5 لاکھ کی نہیں 1 روپے کی بات ہو رہی ہو. زرلالہ ہنس پڑی. خلوص اور ایثار کا ایسا طوفانی مظاہرہ بھی اچھا نہیں ہوتا بھائی صاحب. مجھے جب خدا توفیق دے گا اپنی گاڑی لے لوں گی. آپ کی آفر کا بے حد شکریہ. ابھی حالات اجازت نہیں دیتے. کبھی اچھے حالات ہوئے تو پہلے ڈرائیونگ سیکھوں گی پھر کار لوں گی. ڈرائیونگ آپ مجھ سے سیکھ لیجئے. وہ پھر اپنے بے لوث جذبات کا اظہار کر گئے. میری گاڑی پر اپنی اچھی طرح پریکٹس کر لیں پھر بھلے سے اپنی گاڑی خرید لیجئے گا. بات کی بعد میں دیکھی جائے گی بھائی صاحب. ابھی تو سامنے کھڑے مسائل کے پہاڑ کاٹنا ہے. وہ سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے گویا ہوئی. ہاسپٹل آ گیا تھا. وہ شکریہ کہہ کر اتر گئی. 1 گھنٹے بعد واپس آئی تو حمیدی صاحب کی کرولا جہاں کی تہاں کھڑی دیکھ کر حیران رہ گئی. ارے آپ گئے نہیں بھائی صاحب؟ میں نے سوچا آپ کو واپسی میں سواری کی پریشانی ہوگی. وہ سادگی سے بولے. میرے خدایا آپ اس فکر میں اپنے کام کا حرج کر کے گھنٹے بھر سے انتظار کر رہے ہیں. زرلالہ نے سر پکڑ لیا. ایسی بھی کیا ایثار بسنتی؟ تو کیا ہوا باجی آپ آئیے. انہوں نے فرنٹ ڈور کھولا. مجھے میڈیکل سٹور سے کچھ دوائیں لینی ہیں. لے لیتے ہیں آپ آئیے. تو ناچار اسے بیٹھنا پڑا. لائیے پرچی مجھے دیجیے. میڈیکل سٹور کے سامنے گاڑی روک کر انہوں نے اس سے پرچی لی. زرلالہ نے پیسے بھی تھمانے چاہے مگر انہوں نے نہیں لیے. یہ غلط بات ہے بھائی صاحب. وہ دوائیوں کا پیکٹ لے کر واپس آئے تو زرلالہ نے احتجاج کیا. بھائی بھی کہتی ہیں اور غیرت بھی برت رہی ہیں. انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اپنائیت سے کہا. مجھے سپر مارکیٹ کی بیک پر اتار دیجیے گا بھائی صاحب. بچوں کے ایڈمیشن کے لیے ایک اسکول میں پتہ کرنا ہے. بہت بہتر. انہوں نے گاڑی مطلوبہ روڈ پر ڈال دی اور دھیرے دھیرے چلانے لگے. تنہا زندگی بھی ایک عذاب سے کم نہیں ہے. صحیح کہتے ہیں آپ. زرلالہ کے منہ سے بے اختیار آہ نکل گئی. اس سے بڑھ کر کسے پتا ہوگا کہ تنہائی کتنی ظالم ہوتی ہے. کتنی ڈرا دینے والی اور تکلیف دہ چیز ہے. آپ بھی تو بہت تنہا ہو گئی ہوں گی مسز شہاب کی بیماری کے بعد. انہوں نے گردن موڑ کر اس کے نرم گلابی چہرے پر چھانے والی افسردگی کو نوٹ کیا. جی یہ تو ہے مگر بچوں کی وجہ سے آسرا رہتا ہے. حمیدی صاحب نے دوبارہ گہری ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا تھا. آسرا تو سچ پوچھیں کسی کا بھی نہیں ہوتا زرلالہ جی. انہوں نے تعصب سے کہا. مجھے دیکھ لیں بیوی بچے کے ہوتے ہوئے تنہا ہوں. بظاہر ہم سارے رشتے ہیں مگر دنیا کی نظر میں میرے لیے کسی رشتے میں کوئی سکھ نہیں ہے. آپ نے اپنی بیوی کو ملتان میں کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ یہاں بلوا لیں تو رونق بھی ہو جائے گی اور آپ کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی. وہ لوگ آبائی گاؤں میں زیادہ خوش ہیں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ اس کے لہجے میں اشتیاق امٹ آیا. 2. انہوں نے مختصراً کہا. پڑھتے ہیں کیا؟ ہاں وہاں اسکول میں داخل ہیں. بڑا بیٹا کالج جاتا ہے. آپ بچوں کی تعلیم اور بہتر تربیت کے لیے انہیں یہاں اسلام آباد میں داخل کروا دیں. ان کی ماں نہیں مانے گی. انہوں نے بے دلی سے کہہ کر موضوع گفتگو سمیٹ لیا. اب عادی ہو گیا ہوں اس لائف سٹائل کا. لیکن ایسے زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے. زرلالہ نے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے ان کی طرف دیکھا. وہ خوش دلی سے مسکرائے. نہیں اگر بندہ لوگوں کے کام آتا رہے تو ان کی خوشی غمی اپنی ہو جاتی ہے. ان کاموں میں لگ کر اپنی ذات کے لیے سکھ چین کا تصور کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. اوہ ویری نائس. بے اختیار زرلالہ کے منہ سے نکلا. اسکول سے ایڈمیشن کا معلوم کرنے کے بعد جب زرلالہ گیٹ پر آئی تو حسب سابق وہ گاڑی میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے سکون سے محو انتظار تھے. زرلالہ کو ان کی حالت سکون پر حیرت ہوئی.
کس درجہ صبر اور اطمینان کے ساتھ منتظر تھے، گویا یہ کام خالصتاً ذاتی ہو۔ انتظار کی کوفت یا جھنجھلاہٹ کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ وہ استجاب کے عالم میں دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ خواہ مخواہ میری وجہ سے اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں بھائی صاحب۔ کس نے کہا وقت برباد ہو رہا ہے؟ وہ مسکرائے۔ میرے خیال میں وقت کا اس سے اہم مصرف کوئی نہیں ہو سکتا کہ انسان اسے دوسروں کے لیے وقف کر دے۔ انہوں نے سپر مارکیٹ کے مشہور ریسٹورنٹ ہیونز کے آگے گاڑی روک دی۔ اندر چلیں یا گاڑی میں بیٹھے رہیں؟ ارے یہ تو زیادتی ہے بھائی صاحب، وہ پرزور احتجاج کرنے لگی۔ زیادتی کی کیا بات ہے؟ وہ والیٹ جیب سے نکالنے لگی۔ اتنی دیر سے پھر رہے ہیں، بھوک پیاس بھی تو انسان کو ہی لگتی ہے۔ میرا خیال ہے یہیں گاڑی میں منگوا لیتے ہیں۔ انہوں نے باہر کھڑے باورچی چوکیدار کو ہارن بجا کر متوجہ کیا اور چکن برگر کے ساتھ کولڈ ڈرنکس اور آئس کریم کا آرڈر دیا۔ زرلالہ منع کرتی رہ گئی۔ اسے یہ تکلف بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ یوں بھی اسے بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ گھر جانے کے لیے بیتاب تھی، جا کر ان کے لیے لنچ تیار کرنا تھا۔ پھر اس طرح حمیدی صاحب کے ساتھ یہاں آنا اسے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بے شک عمر میں وہ اس کے باپ کے برابر تھے اور دیکھنے میں بھی اپنے ٹھگنے قد، فربہ جسامت اور گنجے گول سر کی وجہ سے کہیں سے بھی ہیرو نہیں لگتے تھے، مگر پھر بھی مرد تو تھے۔ بغیر کسی معقول رشتے کے کھانے پینے کا یہ مشترکہ اقدام مناسب نہیں لگتا تھا۔ بس بھائی صاحب اب چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے جیسے تیسے پیپسی کے چند گھونٹ لیے، پھر واپس پکڑا دی۔ وہ رغبت سے کھا رہے تھے۔ زرلالہ نے برگر اور آئس کریم کو چھوا بھی نہیں، مارے باندھے کولڈ ڈرنک لی تھی۔ چلتے ہیں بابا۔ اچھا یہ پیپسی تو ختم کر لو۔ انہوں نے قدرے بے تکلفی سے اصرار کیا۔ وہ اپنی بوتل ختم کر چکے تھے۔ نہیں جی نہیں چاہ رہا، وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولی۔ کمال ہو گیا، کھانے پینے کی چور لگتی ہو۔ بھئی اتنا کام کرتی ہو، اپنی صحت اور خوراک کا خیال رکھا کرو۔ انہوں نے اس کی چھوڑی ہوئی بوتل سے خود منہ لگا لیا اور 2-3 لمبے لمبے گھونٹ میں خالی کر دی۔ زرلالہ کو عجیب سی جھنجھلاہٹ کا احساس ہوا۔ انہوں نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ راستے میں وہ حسب معمول چہکتے رہے۔ زرلالہ بے دہانی میں بس ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ آپ اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ ریلیکس، مجھے بچوں کی فکر ہو رہی ہے، بھوکے بیٹھے ہوں گے، اسی لیے تو اس کے اپنے حلق سے کچھ نہیں اتر رہا تھا۔ اس نے بتایا، آپ نے بتایا تو ہے کہ ماسی ان کے پاس ہے، وہ کھانا بنا دے گی۔ ماسی کھانا ضرور بنا دے گی مگر انہیں کھلا نہیں سکے گی، وہ میرے ہاتھ سے کھانے کے عادی ہیں۔ میرا تو موڈ تھا کہ ہم تھوڑی دیر ڈرائیو کریں ادھر ادھر، بلکہ اچھا موقع ہے، تم مجھ سے ڈرائیونگ سیکھ لو۔ انہوں نے گاڑی سنسان راستے پر ڈال دی۔ بہت شکریہ، پھر کبھی سہی، وہ عجلت سے بولی۔ یہاں سے واپس موڑ لیں پلیز۔ گاڑی چڑیا گھر سے آگے سید پور گاؤں کی طرف جانے والی سڑک پر رواں دواں تھی۔ زرلالہ کے بار بار اصرار پر انہوں نے مجبوراً واپس موڑنے کے لیے گاڑی ریورس گیئر میں ڈالی۔ اسی لمحے کچھ ہوا اور گاڑی ایک جھٹکے سے بند ہو گئی۔ کیا ہوا؟ زرلالہ کے چہرے پر پریشانی تیرنے لگی۔ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، چیک کرتا ہوں۔ حمید صاحب بونٹ کھول کر دیکھنے لگے۔ کافی دیر تک کھٹ پٹ کرتے رہے۔ زرلالہ بھی باہر نکل آئی۔ کوئی ویگن یا ٹیکسی بھی نظر نہیں آ رہی جسے روک کر میں واپس چلی جاتی۔ وہ ہاتھ مل رہی تھی۔ اچھی دوستی نبھا رہی ہو؟ دوست کو مشکل میں چھوڑ کر فرار ہونے کا سوچ رہی ہو؟ انہوں نے سر اٹھا کر بغور اس کی شکل دیکھی اور مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئے۔ مشکل کی کیا بات ہے؟ آپ کی گاڑی ہے، آپ کی ملکیت ہے، جب تک ٹھیک نہیں ہوگی آپ کو اس کے پاس رہنا ہوگا، جبکہ مجھے ایسی کوئی مجبوری نہیں۔ اسے بے طرح کوفت ہوئی۔ میں کہہ بھی رہی تھی اس طرف نہ جائیں، گھر کی طرف چلیں۔ وہ بگڑنے کے قریب تھی۔ اب یہاں اجاڑ خانے میں کہاں سے امداد ملے گی؟ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، پریشانی سے فائدہ۔ ارے بھئی، مشکل لمحے بھی انسان کی زندگی میں آتے ہیں، انہیں سکون اور حوصلے سے فیس کرنا چاہیے۔ آؤ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کچھ سوچتے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ زرلالہ کے برعکس ان کے چہرے یا انداز سے پریشانی کی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی، یوں جیسے یہ مسئلہ بھی ایک خوشگوار واقعہ ہو۔ وہ پیر پٹکتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ چونکہ فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو گئے تھے، اس لیے اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا پڑا۔
یہ جہاں تمہارا دایاں پاؤں ہے اس طرف ایکسیلیٹر ہوتا ہے، درمیان میں بریک، اور ادھر بائیں پاؤں کے نیچے کلچ ہوتا ہے۔ بائیں ہاتھ کی طرف گیئر جو کلچ دبانے کے بعد تبدیل کیا جاتا ہے۔ وہ ہلکا سا جھک کر اس کے دائیں اور بائیں پنڈلی کو تھام کر مطلوبہ جگہ پر پاؤں رکھنے کی ہدایت کرنے لگے۔ زرلالہ نے پاؤں کھینچ لیے۔ چھوڑیے حمید صاحب، اس وقت ڈرائیونگ سیکھنے کا ذرا بھی موڈ نہیں ہو رہا، گاڑی ٹھیک کرنے کی تدبیر کیجیے۔ وہ حلق تک بیزار بیٹھی تھی۔ وہ بھی ہو جائے گا، جب تک کوئی مناسب انتظام نہیں ہوتا فارغ بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں، وقت کا کوئی معقول مصرف ڈھونڈ لیتے ہیں۔ انہوں نے تعویل دی اور دوبارہ جھک کر اس کے پاؤں سیٹ کرنے لگے۔ زرلالہ عجیب سی متنفر کن اور ناگوار کیفیت کا شکار ہو کر مارے باندھے ان کی بات سننے لگی۔ یہ لو چابی، سیلف میں گھماؤ اور گاڑی سٹارٹ کرو۔ ایسے انہوں نے اس کا ملائم دودھیا گلابی مائل ہاتھ اپنے بھدے موٹے سانولے ہاتھ میں لے کر اگنیشن میں چابی گھمائی۔ یوں اس طرح گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے؟ آپ اپنا ہاتھ ہٹا لیں، میں خود سٹارٹ کر لوں گی۔ وہ برہمی سے ان کا ہاتھ جھٹکنے لگی۔ عجیب انسان ہے، کمبل ہی ہوئے جا رہے ہیں، نہ واسطہ نہ مطلب، اور خواہ مخواہ کی نوازشیں۔ اب وہ کھٹکنے لگی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ لو۔ انہوں نے جھٹ ہاتھ کھینچ لیے، مگر تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ متحرک ہو گئے۔ سیٹ کے سینٹر میں بیٹھو تاکہ اسٹیئرنگ صحیح کنٹرول کر سکو۔ انہوں نے اس کے اداس شانوں پر ہلکے سے ہاتھ پھیرا۔ اب کلچ پر پاؤں رکھ کر آگے کی طرف فل دباؤ، ایسے۔ انہوں نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ اس طرح سے گیئر بدلو، پہلے گیئر میں ڈالو۔ انہوں نے اس کا بایاں ہاتھ گیئر کے ہک پر رکھا، پھر مختلف گیئرز کی پریکٹس کرانے لگے۔ بظاہر ان کا انداز اتنا سرسری اور نارمل تھا کہ زرلالہ ان کی حرکات میں چھپی عوض کو محسوس کرتے ہوئے بھی واویلا مچانے یا بری طرح رد عمل دکھانے سے قاصر تھی، کیونکہ وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے، کیا ہوا باجی، میں تو آپ کو سکھا رہا تھا، اگر نہیں سیکھنا چاہتی تو ٹھیک ہے، ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اب ان کی فطرت کے غلیظ پیچ و خم سمجھتی جا رہی تھی۔ مجھے گاڑی سیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے حمیدی صاحب۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اپنے غیظ و غضب پر قابو پانا وقت کی مصلحت تھی، کیونکہ بہرحال یہاں سے بحفاظت گھر پہنچنے تک وہ ان پر انحصار کرنے پر مجبور تھی۔ آپ آس پاس جا کر کسی آدمی کو ڈھونڈیں، شاید وہ کچھ مدد کر سکیں۔ اسی لمحے دو آدمی پہاڑی سے اتر کر سڑک کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حمیدی صاحب، نئے باہر آ گئے۔ کیا ہو گیا جناب؟ ہم بڑی دیر سے دیکھ رہے تھے کہ گاڑی رکی ہوئی ہے۔ جی ہاں، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، گاڑی چل نہیں رہی۔ چلیں دھکا شکا لگا لیتے ہیں۔ آدمی بھلے مانس دکھائی دے رہے تھے۔ سیلف تو آن ہو جاتا ہے، انجن نہیں سٹارٹ ہو رہا۔ بڑی دیر تک کھپتا رہا ہوں، مگر بات پلے نہیں پڑی۔ حمیدی صاحب نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ دونوں آدمی دھکا لگانے لگے۔ زرلالہ کنارے پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے، وہ دل سے دعا کر رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر بچوں کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ قریب پی سی او نہیں تھا جو فون کر کے اپنی تسلی کر لیتی۔ دھکا لگانے کے باوجود گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ وہ واپس اسی جگہ پر لے آئے۔ آپ کے گاؤں میں کوئی مکینک نہیں ہے؟ زرلالہ نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں جی، اللہ دتا کا بیٹا مکینکی جانتا ہے، مگر وہ پنڈی میں کسی ورک شاپ میں کام کرتا ہے۔ یہاں کوئی پی سی او ہوگا؟ میں گھر فون کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں، آپ پتہ کرا دیں۔ گھر میں بچے پریشان ہوں گے، بہتر ہوگا انہیں فون کر کے اطلاع دے دیں کہ ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ حمیدی صاحب نے ان آدمیوں کو مخاطب کر کے ایسا تاثر دیا جیسے یہ معاملہ مشترکہ رہا ہو۔ زرلالہ کا خون کھول اٹھا۔ اس نے قہر آلود نظروں سے ان کی طرف دیکھا، پھر ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کی کن پٹیاں بری طرح سلگ رہی تھیں۔ رہ رہ کر خود پر طیش آ رہا تھا کہ کیوں اس مصیبت کو پیچھے لگایا۔ نہ ان کی مدد لیتی، نہ یہ نوبت آتی۔ فضل دین ٹھیکیدار کے گھر میں فون لگا ہوا تھا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں وہ گھر پر ہے یا نہیں۔ ایک آدمی اونچائی کی طرف اوپر چلا گیا، دوسرا گاڑی کو ہلکے ہلکے دھکیل کر سڑک سے ہٹا کر سائیڈ پر لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ آپ کیا فرما رہے تھے؟ وہ دھیمے لہجے میں چٹکی۔ اس کی طبیعت کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ بے رحمی سے
کسی کی بے عزتی کر کے اپنا اشتعال دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، بس دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں، وہ بھول پن سے معمول کے سے لہجے میں گویا ہوئے۔ کیا مطلب کچھ بھی نہیں؟ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم بچوں… اس کی آواز بلند ہو گئی۔ آہستہ آہستہ زرلالہ، صورتحال کو سمجھا کرتے ہیں۔ اب کیا انہیں یہ بتائیں کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں؟ بیوقوف نہ بنو، کیا کہیں گے وہ؟ رشتہ ہی بتانا تھا تو بہن بھائی کہہ دیتے، سارے راستے جس کا راگ لاپتے آئے ہیں۔ وہ تڑخی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ ٹالنے کو بولے۔ جہنم میں جائے گاڑی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ان سے کہیں ہو سکے تو ٹیکسی کا بندوبست کر دیں۔ وہ بری طرح اکڑ رہی تھی۔ اچھا بابا، آرام سے، دیکھو وہ آدمی قریب آ رہا ہے۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی؟ زرلالہ کو اپنی عقبت نہ اندیشی پر غصہ آ رہا تھا۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ کیا ہو گیا جناب؟ اسی لمحے ایک لینڈ کروز عین ان کے برابر آ کر رکی تھی۔ پیچھے فیملی بیٹھی تھی، آگے مونچھوں والا صحت مند اور پختہ عمر کا مرد گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے بھائی صاحب۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا خرابی ہے۔ ہم تو گھنٹے سے یہاں پھنسے بیٹھے ہیں، روڈ سنسان ہے، ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، ورنہ کسی سے مدد ہی مانگ لیتے۔ اوہ ہو، مرد بونٹ کھول کر دیکھ رہا تھا۔ بہن، آپ میری فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس نے زرلالہ پر نظر ڈال کر ہمدردانہ کہا۔ پریشان نہ ہو، میں کافی حد تک گاڑی کی میکینکس جانتا ہوں، ابھی فالٹ پتہ چل جائے گا۔ آپ لوگ ادھر آئے کیسے؟ یوں ہی سیر کا پروگرام بن گیا تھا، سرسبز علاقہ ہے، ہم نے سوچا ایک چکر ہم بھی لگا لیں۔ اب فکر ہو رہی ہے بچے گھر پر اکیلے ہوں گے۔ حمیدی صاحب کے بیان پر مرد نے اور لینڈ کروز میں بیٹھی اس کی بیوی نے غور سے زرلالہ اور حمیدی صاحب کی شکل دیکھی تھی۔ غالباً دل ہی دل میں بے جوڑ قبل کا خطاب بھی دے ڈالا تھا۔ وہ سوچ رہے ہوں گے لڑکی کے والدین نے دولت اور جائیداد دے کر بیٹی کا بیاہ اس کی عمر سے تقریباً دگنے اور بدترین شخصیت کے حامل آدمی سے کیا ہوگا۔ مرد کو ان کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ بیٹھے بٹھائے اتنی بے تحاشا حسین لڑکی کے مالک بن بیٹھے۔ زرلالہ کا تو یہ حال تھا کہ کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اول تو گاڑی ٹھیک ہو جائے گی، اگر ایسا نہ ہوا تو ہمارے ساتھ چلیے گا، ہم گھر تک پہنچا دیں گے۔ مہربانی جناب، حمیدی صاحب مشکور ہوئے۔ زرلالہ من بھر کے قدم اٹھاتی لینڈ کروز میں مرد کی بیوی اور 2 بچوں کے ہمراہ بیٹھ گئی۔ لڑکی 12-13 برس کی ہوگی، جبکہ لڑکے کی عمر 9-10 برس کی دکھائی دیتی تھی۔ آپ لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں؟ سیاہ قیمتی سٹائلش سوٹ میں ہیرے کی انگوٹھیوں سے مرصع ہاتھ والی نفیس سی خاتون نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جی ہاں، کیا کرتے ہیں آپ کے ہسبینڈ؟ جی؟ زرلالہ کا جی چاہا زہر کھا لے یا زمین میں غرق ہو جائے۔ بے بسی کی حد تھی کہ وہ جھٹلا بھی نہ سکتی تھی۔ ایک تو صورتحال ہی کچھ ایسی بن گئی تھی، دوسرا جھٹلانے سے اس کی ذات جھوٹی اور بے دقت ہو جاتی۔ اگر شوہر نہیں ہے تو کس ناطے اس ویرانے میں اس کے ساتھ بھٹک رہی تھی؟ وہ لازماً یہی پوچھتے اور اپنی نظروں میں گر جاتی۔ بزنس؟ وہ جانے کس دل سے گویا ہوئی تھی۔ پیشانی پسینے سے تربتر ہو گئی تھی۔ اوہ پور لیڈی، شی از سو پریٹی بٹ ہر ہسبینڈ از ویری اگلی مام۔ ٹوٹلی ان میچڈ کپل۔ لڑکی نے اپنے باب کٹ ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ناک سکوڑ کر سرگوشی میں ماں کو مخاطب کیا تھا۔ اس کی نظروں کے ترہم نے زرلالہ کو پانی پانی کر ڈالا۔ لیں جی، انجن سٹارٹ ہو گیا، چھوٹا سا فالٹ تھا۔ مرد ہاتھ جھاڑتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ بہت شکریہ جناب۔ حمیدی صاحب نے گرمجوشی سے ہاتھ ملایا، پھر زرلالہ کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ واپسی پہ انہوں نے محترمہ مخاطب کر کے خوشگوار ماحول بنانے کی کوشش کی، مگر زرلالہ جبڑے بھینچے خاموش بیٹھی رہی۔ گھر قریب آتے ہی اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ کوئی اور خدمت ہو تو ضرور بتائیے گا، کبھی گاڑی کی ضرورت پڑے تو بلا تکلف بتا دیجیے گا، میں ڈرائیور سمیت بھجوا دوں گا، اور جب ڈرائیونگ سیکھنے کا موڈ ہو تو حکم کیجیے گا۔ ان کا انداز حسب سابق حشاش بشاش اور خلیق و مہربان تھا۔
جواب میں زرلالہ نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کچھ لوگ کس درجہ بے غیرت اور ڈھیٹ ہوتے ہیں، کسی جوابی رد عمل سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شکریہ۔ اچھا، جانے سے پہلے ہاتھ ملا لیں، کہتے ہیں مصافحہ کرنے سے دل کا میل دور ہو جاتا ہے۔ گاڑی روک کر انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ اسی جگہ گیٹ پر چلنے سے پہلے آپ نے مجھے بہن کہا تھا، غالباً یاد ہوگا۔ وہ دانت پیس کر بظاہر عام سے انداز میں بولی۔ ہاں ہاں، وہ شدمت سے سر ہلانے لگے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، ہاتھ ملا کر دل کا غبار دور کر لیں۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، میں تو بس اپنے جذبے خدمت کی تسکین کے لیے دوسروں کے کام آتا ہوں۔ مجھے جب آپ سے خدمت کروانی ہوگی خود کہلوا دوں گی۔ آپ براہ کرم دوبارہ ادھر کا رخ نہ کیجیے گا، وگرنہ میں پہچاننے سے انکار کر دوں گی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا اس طرح کا میل جول۔ وہ عقل کھڑے انداز میں بولی۔ بالکل ٹھیک، اچھا جی، خدا حافظ۔ وہ گاڑی نکال کر لے گئے۔ زرلالہ زہر بھرے انداز میں انہیں جاتا دیکھتی رہی، پھر اندر آ گئی۔ اس کے جسم کا رواں رواں سنسنا رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح بچوں کو بہلا کر فارغ ہوئی، پھر کمرہ بند کر کے بستر پر گر گئی اور دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ آج جو کچھ ہوا تھا رہ رہ کر آنکھوں کے آگے بھر رہا تھا۔ کتنی گھناؤنی ہوتی ہے ایسے مردوں کی نفسیات۔ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کسی بھی رشتے کا تقدس اوڑھ سکتے ہیں اور پھر بڑے آرام سے اس تقدس کی دھجیاں اڑانے کی صلاحیت کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا طریقہ واردات تھا! کس حسن و خوبی سے مطلب برآری کی! وہ جو اپنے آپ کو علم و آگاہی اور رحمانہ شناسی کے اونچے مدراج پر فائز پاتی تھی، اس کی ساری دانشمندی دھری کی دھری رہ گئی۔ ہمدرد بن کر آیا، بہناپے کی سی تکریم دی، پھر اندر چھپے بدنیت شیطان نے جھلکیاں دکھانا شروع کر دیں۔ وہ بھول پن اور خدمت خلق کے غلاف لپیٹ کر شکار تاڑتا تھا۔ رشتوں کی پاکیزگی اس بھیڑیے کے لیے بے معنی تھی۔ نیت میں فطور تو پہلے قدم پر ہی آ گیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ زرلالہ شروع میں سمجھنے سے قاصر رہی، وگرنہ جس طرح وہ اس کا ڈرائیور بنا گھنٹوں انتظار کرتا رہا تھا، پھر کھانے کھلانے کی تدبیر کی تھی، گھومنے پھرنے اور لانگ ڈرائیو کی خواہشات کی تھی، سب سے بڑھ کر ہمدردانہ انداز میں اس کی تنہائی کا ذکر کر کے اپنی تنہا اور مجبور زندگی کا رونا رویا تھا۔ یہ سب ٹریپ کرنے کی ترکیبیں تھیں۔ معاشرے میں تنہا رہنے والی ایک جوان، حسین، لاوارث عورت کو ہر کوئی مال مفت سمجھ کر بٹورنے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر للچائی نظر اس کی تعاقب میں رہتی ہے۔ زرلالہ کو اپنے غیر محفوظ ہونے کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ ایک طرف خود کو بھیڑیوں سے بچائے رکھنے کا مرحلہ درپیش تھا اور دوسری طرف معاشی عدم استحکام کے مسائل منہ پھاڑے نگلنے کو تیار تھے۔ بینک سے دوبارہ عدم ادائیگی کا نوٹس آ چکا تھا۔ اگر مقررہ تاریخ پر قرض کی ادائیگی نہ ہوتی تو جائیداد ضبط ہو سکتی تھی۔ کیا کروں میں؟ کس سے مدد مانگوں؟ کس سے مشورہ کروں؟ محلے میں اس کی کسی سے خاص جان پہچان بھی نہیں تھی۔ ایک بار اس نے سوچا تھا مہرینہ کے والد تلقین میاں سے گھر بکوانے کی بات کرے، لیکن پھر ان سے مل کر یہ ارادہ ملتوی کر دیا تھا کہ ان کی مثال محض مٹی کے مادھو کی سی ہے۔ یاسمین آنٹی اچھی خاصی سوشل تھیں، ان سے تذکرہ کیا تھا، انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، بس ٹالا ہی تھا۔ یوں بھی کون کسی کے لیے اتنا تردد کرتا ہے؟ یہاں کوئی واقف کار بھی نہیں تھا۔ محراب بھائی کے دوستوں سے بھی ایسی سلام دعا نہیں تھی کہ کسی سے کہتی سکندر سے کہہ کر دیکھوں۔ اچانک اسے خیال آیا، وہ ہمدرد انسان جس نے تعلق نہ ہوتے ہوئے اسے خطرے سے آگاہ کیا تھا، جہاں تک بن پڑا تھا بچاؤ کی ترکیب بتائی تھی۔ لیکن پھر اسے حمیدی صاحب کا خیال آ گیا، ہمدردی میں تو وہ بھی کم نہ تھے۔ کیا خبر سکندر بھی انہی کا دوسرا روپ ہو؟ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ ایک تجربے نے اسے برسوں کے لیے سبق سکھا دیا تھا۔